كان علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آج کا موضوع نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نماز ان فرائض میں سے ہے کہ جس کو فرض عین کہا جاتا ہے، مطلب یہ ایسا فرض ہے کہ کسی بھی حالت میں ساکت نہیں ہے، ہر حال میں نماز کو جو ہے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، تو آپ کو بستر پر بھی اشارے سے نماز ادا کرنی ہے۔ آپ کی حالت نزا ہے، موت کا وقت ہے، لیکن پھر بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہے، مطلب فرض عین ہے، کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں معافی نہیں ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ روز محشر کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے اللہ رب العزت نماز کے متعلق کریں گے کہ روز محشر کے جانب گداز قوت اولی کرسی سے نماز ہوا۔ تو سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم، تفسیر اور مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم نے نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فجر کے وقت فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ان کے جو اوقات ہیں یہ باقاعدہ اس کو متعین کیا گیا ہے کہ فجر کا وقت کون سا ہوتا ہے، ظہر کا وقت کون سا ہے، عصر، مغرب، عشاء کا وقت کون سا ہے۔ اور آج کل ہمارے پاس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نقشے موجود ہیں، اس پر باقاعدہ صبح صادق کا وقت بھی ہوتا ہے، فجر کا وقت بھی ہے، اور ظہر کبریٰ کا وقت بھی ہے، تمام اوقات اس میں درج ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس کا مظاہرہ سانحہ کربلا میں دیکھا کہ ہمارے امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کا وقت شہادت آیا تو آپ نماز ادا کر رہے تھے، اور عین نماز کی حالت میں آپ کا سر جو ہے تن سے جدا کیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سر پر خنجر ہے، تلوار ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن نماز کی آپ فکر دیکھیے کہ کتنی فکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو فرض قرار دیا ہے تو اس کو کچھ بھی ہو جائے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آج ہم جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، وضو کرنے کی وجہ سے اپنے گرم بستروں کو نہیں چھوڑتے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، پورے شہر میں اذانیں دی جا رہی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ انسان کس قسم کا ہے۔ اپنی حجت تمام کرنے کے لیے پھر بھی اذان دی جاتی ہے 5 وقت۔ اگر اذان نہ بھی دی جائے تو نماز تو فرض ہے، اس کو ادا کرنی ہے، لیکن چونکہ انسان جو ہے بہت شیطان کے ہیلے بہانوں میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہے اور من گھڑت بہانے بناتا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ظہر کی اذان نہیں سنی تھی، لہٰذا میں کام میں مصروف تھا اور اس لیے مجھ سے ظہر کی نماز جو ہے چھوٹ گئی۔ لیکن اب مساجد، اگر شہر کے اندر 200 مساجد ہیں تو الحمدللہ 200 مساجد سے 5 وقت کی اذانیں بلند ہوتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں نے اذان نہیں سنی۔ اب تو آپ کے پاس جو ہے وہ جدید دور ہے، آپ کے پاس موبائل ہیں، آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹر کی انتہائی جدید ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اندر نماز کا بھی پتہ لگتا ہے، چاند، سورج، سب کا مطلب متعین وقت آپ کو پتہ ہے۔ کوئی بھی حجت، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حجت جو ہے تمام ہو گئی، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ اور نماز کی سب سے بڑی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں مقرر کی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مخلوق ترین شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نماز کے لیے وقت ملا۔ آپ فجر کی نماز دیکھیں، کم و بیش تمام لوگ اس وقت آرام میں ہوتے ہیں، اور رات کا اگر ہم جلدی سو جائیں تو فجر کے وقت بآسانی ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور اسلام کا اور شرع کا حکم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی شرعی کام نہ ہو تو آپ آرام کریں تاکہ فجر میں آپ کی تہجد کے لیے اور فجر کی نماز کے لیے بآسانی آپ کی آنکھ کھل جائے۔ تو یہی فلسفہ ہے، ہمارے بزرگان بیٹھے ہیں تو آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب فجر کی نماز سے لے کے آپ دیکھیں کہ ظہر کی نماز میں کتنا وقفہ ہے۔ یہ ایک نشاندہی ہے ہمارے لیے کہ آپ فجر سے لے کے ظہر تک جو ہم نے وقفہ دیا ہے، دنیا کے کاموں کاج جو ہے آپ نپٹائیں۔ آفیسز میں بھی آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ظہر کی نماز کے لیے لنچ ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ ظہر کی نماز ادا کریں، لنچ آپ کریں۔ پھر وقفہ تھوڑا قریب ہے، ظہر سے عصر میں تھوڑا کم وقفہ ہے، پھر عصر سے مغرب میں کم ہے،
پھر عشاء میں تھوڑا کم وقفہ ہے، آپ مغرب کے بعد کھانا تناول فرمائیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ سو جائیں، پھر مغرب سے لے کے فجر میں دیکھیں آپ کتنا ٹائم ہے۔ تو اگر ہم اپنی ڈیلی لائف پہ کیلکولیٹ کریں تو ہم بآسانی اپنے کام کو مینیج کر سکتے ہیں ایز پر صلاۃ ٹائمنگ، نماز کے اوقات کے مطابق جو ہے۔ پھر نماز کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ آج جدید دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ جراثیم سے بچیں، وائرس سے بچیں، تو آپ دیکھیں الحمدللہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں اور روزانہ غسل کرتے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ دن بھر میں جو گرد و غبار ہے، جو وائرسز ہیں، اس سے وہ ایک وضو نہ کرنے والے اور نماز نہ پڑھنے والوں کی بنسبت وہ زیادہ صحت مند ہے جو نماز نہیں۔ اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو طریقہ نماز بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ اتنی بہترین ایکسرسائز ہے کہ انسان کے جسم کے جتنے بھی کل پرزے ہیں، اس کی جو جوڑ ہے، وہ تمام کے تمام حرکت میں آتے ہیں۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ایسی ایکسرسائز ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا بلڈ جو ہے برین تک آتا ہے، دماغ تک بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد ایکسرسائز ہے کہ جس میں دماغ تک خون کی رسائی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دماغ کو بلڈ پہنچتا ہے، خون ملتا ہے، وہ کبھی بھی کریک یا اس کو برین ہیمریج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ دیکھیں، اس کی افادیت دیکھیں اور اس میں حکمتیں آپ دیکھیں کتنی پوشیدہ کی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے بے حیائی اور بری باتوں میں ملوث ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں، اور جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز ہم اس صحت کے مطابق نہیں پڑھ رہے کہ اگر ایک نمازی نماز پڑھنے کے باوجود بھی برے کاموں میں ملوث ہے یا فحش حرکات میں ملوث ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز بارگاہ رب العزت میں قبول ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اپنے کلام میں فرمایا وہ حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی بری باتوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر رہے، فحش چیزوں سے نہیں بچ رہے، تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے یہ برائی جا نہیں رہی۔ یقیناً اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا غسل صحیح نہیں ہے، ہمارا وضو صحیح نہیں ہے، یا نماز کو اس کی فرائض، واجبات، مستحبات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا نہیں کر رہے، یا ہمارا لباس صاف نہیں ہے، یا جس جگہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں وہ پاک و صاف نہیں ہے، کیونکہ پاکی اور صفائی کا بھی نماز سے بڑا گہرا تعلق۔ ہمیں اپنا جو ہے باطن کو بھی صاف رکھنا ہے، ظاہر کو بھی صاف رکھنا ہے۔ ظاہر میں ہمیں وضو، غسل اور ہمارا لباس یہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور باطنی صفائی جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا تقویٰ ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں پہ نظر کریں، غور کریں اور ان کو صحیح کر لیں گے، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ برائی سے اور بے حیائی سے پاک معاشرہ ہوگا۔ اتنی نماز کی جو ہے برکتیں ہیں اور اتنی اس کی جو ہے اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو اس کی صحت کے مطابق سنت، واجبات، مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے، اور جیسی میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اس کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔